میں نرسنگ کی ہے، جس حالت میں اپنی اسٹڈی کی ہے وہ ہم جانتے ہیں، چونکہ ہمارا کلیگ رہا ہے انتہائی، اور ابھی 1 مہینہ ہوا ہے کہ ان کا کمیشن کلیئر ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ریسنٹلی معاملات اسلام آباد میں آپ کے سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں ادھر بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ تو آپ فیملی، اور وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق ہے۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کے ہمیں آج ٹائم دیا۔ ہمارے آج کا پریس کانفرنس ایک ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پریس کانفرنس کے لیے ہمارے ٹائم نکالا۔ ہمارے آج کے پریس کانفرنس کا مقصد ہمارے ایک نرسنگ آفیسر امام بلوچ کی گمشدگی ہے، جن کو 3 جنوری کو لاپتہ کیا گیا، جس کا ابھی تک کوئی احوال نہیں ہے، جس سے نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ پوری نرسنگ کمیونٹی میں ایک شدید خوف پائی جاتی ہے۔ امام بلوچ ایک قابل نرسنگ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شریف النفس انسان تھے، جس کا کسی بھی سیاسی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ میڈیا کے توسط سے حکومت بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امام بلوچ کو بازیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور اگر امام بلوچ کسی بھی قسم کی کسی سرگرمی میں ملوث ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن بلوچستان ان تمام معاملات میں پولیس کی غیر سنجیدگی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ FIR کا نہ کاٹنا سمجھ سے بالاتر ہے، لہٰذا ینگ نرسز ایسوسی ایشن بلوچستان نے نرسنگ کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر 48 گھنٹوں میں امام بلوچ کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا تو ینگ نرسز ایسوسی ایشن بلوچستان شدید احتجاج کا راستہ اختیار کرے گی، جس میں اسپتالوں سے مکمل بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمام ٹریڈ یونینز اور مختلف مکتب فکر اور انسانی دوست تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امام بلوچ کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک چیز اور اطلاع کلیئر ہے، امام اس ٹائم BMC ہاسپٹل میں گورنمنٹ کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ریسنٹلی ان کا ایک کمیشن بھی کلیئر ہوا اور 1 مہینہ ابھی ان کو ہوا ہے۔ تو یہ تھینک یو سر۔ 3 جنوری کو سر، 3 جنوری کو گھر سے نکلے ہیں BMC گولی مار چوک کیری میں، ان کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ سر ہم گئے وہ چیزوں کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے پہلے کہا کہ آپ ویٹ کریں، میں بھی وہ کدھر پکنک منانے گئے ہیں، کدھر گئے ہوئے ہیں، تو پلیز کی جس طرح کے ان کے کوشچنس تھے ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندہ جائیں 3 دن سے۔ ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی گئے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ چیزوں کو ٹریس کریں، وہ اس ٹائم کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو جو لاسٹ میں ٹریس کیا ہے وہ مالی باغ کے ایریے میں ٹریس کیا ہے، لہٰذا یہ میرے ڈومین میں نہیں آتا، یہ آتا ہے سٹی تھانے کے ڈومین میں۔ کہ آپ ان کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا چونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے لہٰذا آپ بروری کے پاس جائیں۔ تو 2-3 دن سے ہم انہی معاملات میں ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو کم سے کم FIR میرا حق ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، آپ وہ تو کاٹیں اس کو۔ یہ 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے، اگر آپ کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوا، ینگ نرسز سیشن کے ساتھ جو باقی نرسز ہیں ان کو خدمات ملے کر جو ہدف ہوگا، جو ہوگا نیا عمل ہوگا، اس کی طرف جائیں گے۔ سر 3 دن سے ہم انہی چیزوں کی مشاورت کر رہے تھے، ہم انہی چیزوں پہ کر رہے تھے۔ ہم نے ہر پہلو کو دیکھا کہ میں بھی جو چیزیں ہو سکتے ہیں موبائلوں سے مس پلیس ہوا ہوں، چونکہ ان کی فیملی بھی اس ٹائم کوئٹہ میں موجود ہے، ان کے ساتھ ان کا بھی کسی قسم کا کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے چونکہ 2 یونینز ہیں، سینئر بھی ہیں جونیئر بھی ہیں، ہم نے تمام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے یہ تمام کہ اگر ان 48 گھنٹوں میں بھی اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کریں گے، ظاہر نیکسٹ اسٹیپ کی جائیں گے، جس پہ ہم نے تمام جتنی بھی ہماری نرسز کمیونٹی ہے، ہماری سینئر جونیئر، ان تمام کے اعتماد کے بعد ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ اب چیزیں لیٹ ہوتی جا رہی ہیں نا، تو اس لیے آج ہم سارے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سب کے مشاورت کے بعد بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ریسنٹلی معاملات اسلام آباد میں آپ کے سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں ادھر بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں، صرف ہمارا موقف شروع سے کلیئر ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی کسی بھی پرابلم چیزوں میں انوالو ہے آپ میڈیا کے سامنے لائیں، اب جو اس پہ چیزیں آتی ہیں گورنمنٹ جو سزا دینا چاہے اس پہ ہم کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو اب فیملی، اور وہ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق ہے، اس نے جس حالت میں نرسنگ کی ہے، جس حالت میں اپنی اسٹڈی کی ہے وہ ہم جانتے ہیں، چونکہ ہمارا کلیگ رہا ہے انتہائی، اور ابھی 1 مہینہ ہوا ہے کہ ان کا کمیشن کلیئر ہوا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہم اصل میں ہماری آواز آپ میڈیا کے دوست ہو، ہم تو کسی کے پاس جا نہیں سکتے، جس کے پاس جائیں ہم ہر در سے ہم مایوس ہو کے آج آپ کے پاس آئے۔ ہم ان 3-4 دنوں میں ہر دروازے پہ گئے، لیکن مایوسی آج آپ دوستوں سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جہاں تک ہو سکے ہماری آواز کو پہنچائیں، ہمارے پاس اور کوئی ریسورسز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔